السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے امان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ، رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وتوفیق عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ آج جن صحابیہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہیں سیدہ امیمہ بنت صبیح رضی اللہ عنہ۔ نام امیمہ، والد کا نام صبیح بن حارث۔ سیدنا ابو ہریرہ دوسی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ دوس قبیلے کے سردار اور مشہور و معروف شاعر طفیل بن عمر دوسی نے مکہ معظمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی کہ لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری کتاب جہاد کی 297 نمبر حدیث۔ ان میں سے صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الشمس بن سخر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ اس لیے پڑی کہ وہ بلیوں کے شوقین تھے۔ سنن ترمذی باب مناقب ابی ہریرہ 3840۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دی، یعنی کہ جب اولاد کو خیر مل گئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنی والدہ کو یہ خیر دینے کی کوشش کی۔ والدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کو بہت ناگوار گزری، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کر دی، اور آپ کا یہ شکایت کرنا والدہ کے لیے خیر و بھلائی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا جبکہ وہ مشرک تھیں۔ ایک دن میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جو مجھے بہت ناگوار گزرے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیا کرتا تھا، وہ ہر دفعہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کرتی تھی، لیکن آج جب میں نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسی ہرزہ سرائی کی کہ مجھے ان کی باتیں ناگوار محسوس ہوئیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ میری والدہ کو ہدایت نصیب کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، الہی ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا کر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے دعا سن کر خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کا دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سن لی۔ انہوں نے کہا، ابو ہریرہ ذرا ٹھہریے۔ میں وہیں ٹھہر گیا۔ میں نے پانی کے گرنے کی سرسراہٹ سنی۔ میری والدہ نے غسل کیا، لباس زیب تن کیا اور جلدی سے دوپٹہ سر پہ لیا اور دروازہ کھول دیا، اور پھر انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابو ہریرہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے نبی کی دعا پر۔ ایک دعا نے کیسے ان کی والدہ کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیے۔
اور کیسے انہوں نے اسلام کے لیے جو ہے وہ قبولیت کے لیے ان کا دل جو ہے وہ کھل گیا۔ سیدہ امیمہ رضی اللہ اور ان کے بیٹے کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انتہائی خوشی سے آنسو بہاتا ہوا حاضر ہوا، عرض کیا اے اللہ کے رسول خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ہماری نظر میں محبوب بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی عبادک المؤمن وحبب الیہم المؤمنین۔ الہی تو اپنے اس بندے اور اس کی والدہ کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو ان کی نظر میں محبوب بنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد یہ اثر دکھائی دیا کہ لوگوں میں سے جس کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ 2491۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اور کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ جب طفیل بن عمر رضی اللہ اپنی قوم کی طرف سے مایوس ہو گئے تو وہ ایمان قبول نہیں کر رہی، تو یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کو اپنے ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا کہ طفیل بن عمر دوسی اور ان کے چند ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول دوس قبیلے نے نافرمانی اختیار کرتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بددعا کریں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کیا دعا کی؟ اللہم اہدی دوسا وعطی بہم، الہی دوس کو ہدایت دے اور ان کو لیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خیبر ہی میں تھے، اللہ تعالی نے فتح خیبر سے نواز دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے دیکھا کہ ایک قافلہ دکھائی دیا جو بہت سے افراد پر مشتمل تھا۔ جب یہ قافلہ قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ دیکھا کہ ان کے آگے طفیل بن عمر دوسی چلا آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور قبیلہ دوس کے 80 گھرانے مسلمان بن کر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ۔ یہ دعاؤں کے اثرات ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ کو کھجور کے 2 دانے دیے تو انہوں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تم نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری بچا کے رکھ لی، اس کو نہیں کھایا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دوسری کھجور میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں جب ایک برکت والی چیز ملی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نوازا ہے تو انہوں نے فوراً اپنی والدہ کا حصہ جو ہے وہ رکھ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم وہ بھی کھا لو، ہم آپ کی والدہ کو 2 کھجوریں اور دے دیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے وہ کھجور بھی کھا لی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کے مطابق ان کی والدہ کے لیے 2 اور کھجوریں عنایت کر دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کی والدہ اپنے بیٹے سے پرانی آیات کا مفہوم سمجھنے کے لیے بہت زیادہ سوال کیا کرتی تھی، اور وہ اپنی والدہ کو ان آیات کے مفہوم سے اپنی معلومات کی روشنی میں آگاہ کیا کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں میسر آئی تھی۔ یعنی یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ یا تو عورت کو دین سیکھنے کے لیے موقع دے، اس کے دین سیکھنے کا اہتمام کرے، اور یا پھر اگر خود دین سیکھتا ہے تو اس کو آ کر اپنے گھر میں بیان کرے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی طرف راغب کرے۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ عورت کو دین سکھانا نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ایک عورت دین سیکھتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ابو ہریرہ جو تھے وہ اپنی والدہ کو جو علم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سے لے کے آیا کرتے تھے تو وہ اپنی والدہ کو سکھایا کرتے تھے۔ اور آپ ان کی والدہ امیمہ کا جوش محبت دیکھیں کہ وہ ان سے سوال کیا کرتی تھی۔ سوال تب کرتے ہیں نا جب آپ کو وہ چیز جو ہے وہ سمجھ آ رہی اور آپ اس کی طلب آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو وہ سوال کیا کرتی تھی اندر سے کہ یہ کیا ہے، تو یہ کیوں ہے، یہ بات ایسے کیا۔ تو یہ لگن تھی ان کی سیکھنے کی، صرف یہ نہیں کہ بیٹھی ہیں بس سن لیا بات ختم، نہیں، مطلب ایک سیکھنے کی لگن ان کے اندر ماشاء اللہ ہمیں نظر آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کو تلقین فرماتے تھے اور ان کے حق میں دعا کیا کرتے تھے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وافر مقدار میں علم حاصل کیا۔ تو یہ ہمارے سامنے چھوٹے سے بعض صحابیات کی زندگیاں جو ہیں وہ بالکل مختصراً ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جیسے اب کسی نہ کسی مشہور صحابی کی کوئی والدہ ہیں، کوئی بیوی ہیں، کوئی بہن ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ذاتی زندگی کی بہت زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکتی، کیونکہ ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے علاوہ کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جس بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ان سب کی حیات جو ہے وہ زندگی وہ محفوظ ہوگی۔ تو اب آگے ہمارے پاس جتنی بھی صحابیات کے قصے ہیں اس میں زیادہ تر اسی طرح ہیں کہ ان کے پورے جو گھر کا اور سارا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بھی ہے، لیکن ہمیں نہ صرف صحابیات کے نام، ان کے فضائل، پھر ان کے گھر والوں کے مناقب، ان کے بچوں کے مناقب و فضائل اور سب معلومات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں ان سے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں علم سے فائدہ اٹھانے والا بنائے، ہمارے دل میں بھی علم کا جذبہ پیدا کرے، ہماری اولادیں بھی جو ہیں وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کریں اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔